رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد میرے عزیزو، منقطع کی اقسام پر آج ہم بحث کریں گے انشاءاللہ العزیز، چونکہ مرسل کے اندر بھی انقطاع ہی ہوتا ہے، تو انقطاع کی محدثین نے مختلف 4 قسمیں بیان کی ہیں، کچھ ظاہری ہیں، کچھ مخفی ہیں۔ آج کے درس میں ان 4 قسموں پر بحث کرنا چاہتا ہوں۔ مرسل کا انقطاع خاص ہے، تابعی کے بعد اگر شروع سند میں انقطاع ہو مرسل نہیں کہیں گے، درمیان میں انقطاع ہو مرسل نہیں کہیں گے۔ مرسل کسے کہتے ہیں؟ تابعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرے وہ مرسل ہے۔ انقطاع کی باقی 4 قسمیں کون سی ہیں؟ پہلی قسم المنقطع، دوسری المعضل، تیسری قسم المعلق، اور چوتھی قسم کا نام ہے المرسل۔ مرسل بھی منقطع کی قسم ہے، معضل معلق بھی منقطع کی قسم ہے۔ انقطاع کی 4 قسمیں ہیں۔ یہ 4 قسم کا تعلق ہے انقطاع ظاہری کے ساتھ۔ انقطاع کیا مطلب؟ ظاہر انقطاع ہوتا ہے، اور انقطاع کی 2 قسمیں ہیں، مخفی انقطاع۔ پہلی کا نام ہے تدلیس، دوسری کا نام ہے ارسال خفی۔ کیا نام ہے؟ ارسال خفی۔ گویا کہ انقطاع کی کل 6 قسمیں ہوئیں، 4 قسمیں ظاہری ہیں اور 2 قسمیں خفیہ ہیں، پوشیدہ ہیں۔ منقطع، معضل، معلق، مرسل، تدلیس اور ارسال خفی، کل 6 قسمیں ہوئیں۔ اللہ محدثین کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ سند میں انقطاع کس نوعیت کا ہے؟ ہر نوعیت کو محدثین نے ایک نام دے دیا۔ یہ 6 قسمیں ہیں انقطاع کی، ان 6 کے علاوہ اور کوئی قسم انقطاع کی ہے ہی نہیں۔ محدثین کو لاکھوں سند زبانی یاد تھیں، انہوں نے دیکھا، غور کیا کہ سند کے کس حصے میں انقطاع ہے اور کس نوعیت کا ہے۔ انہوں نے ہر صورت پر ایک نام مقرر کر دیا۔ تو ہمیں ان سب کی پہچان ہونی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے الحمدللہ یہ عام بحثیں ہیں اصول حدیث کی کتابوں میں یاد دہانی کے لیے، اور چونکہ اس کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے، ربط ہے مرسل کے ساتھ، اس لیے ہم نے یہ بیان کرنا ضروری سمجھا۔ سب سے پہلی بات ہے منقطع، اس پر کچھ ہم بات کرتے ہیں۔ محدثین نے منقطع کہہ کر کیا مراد لیا ہے؟ اس میں کافی تفصیل ہے، جس کا خلاصہ ہم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ محدثین کے اصطلاحی تعریف میں مختلف اقوال منقول ہیں۔ منقطع کسے کہتے ہیں؟ پہلا قول لکھ لیں، کل 5 قول ہیں منقطع کی تعریف میں۔ پہلا قول، هو ما لم يتصل اسناده
جس کی سند متصل نہ ہو. علی ای وجہ کان، یہ انقطاع کس مرضی صورت پر ہو، جہاں مرضی ہو، شروع میں ہو، درمیان میں ہو، آخر میں ہو، ایک راوی گرا ہو، دو راوی گرے ہوں، چار راوی گرے ہوں، تو یہ محدثین کا گروہ کہتا ہے وہ منقطع ہی ہے. یہ تعریف امام ابن عبد البر نے کی ہے. امام ابن عبد البر نے کی ہے. لکھ لیں التمہید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 21 ہے. اس میں مرفوع کی سند میں انقطاع ہو یا موقوف کی سند میں انقطاع ہو، سب کچھ شامل ہے، مطلق ہے یہ تعریف. اس طرح اور بھی کئی ایک محدثین نے اسی تعریف کو لیا ہے. مقدمہ ابن الصلاح صفحہ نمبر 27 ہے. المختصر کافیجی صفحہ نمبر 131 ہے. الغایہ للسخاوی صفحہ نمبر 111 ہے. اور امام بیقونی رحمہ اللہ نے بھی اسی کو منتخب کیا ہے، اسی تفسیر کو. المنظومہ المطبوعہ مع حاشی الاجہوری صفحہ نمبر 57 ہے. دوسرا قول منقطع کے حوالہ سے، المنقطع ہوا ما لم یتصل اسناد، جس کی سند متصل نہ ہو، بأن یکون فی رواته من لم یسمع ممن فوقہ، سند کے اندر ایک ایسا راوی ہو جس نے اپنے سے اوپر راوی سے نہ سنا ہو. میرے عزیزو، کتب جرح و تعدیل بری ہوئی ہیں. ہر راوی کے حالات پڑھتے وقت کچھ نہ کچھ مواد مل جاتا ہے کہ اس راوی نے فلاں سے نہیں سنا، اس راوی نے فلاں سے نہیں سنا. تو یہی منقطع ہے، یہی منقطع ہے. جس نے مجھ سے نہیں سنا، مجھ سے بیان کر رہا ہے، تو کیا ہو گیا؟ انقطاع. تو دین متصل سند کا نام ہے، انقطاع کا نام دین ہے ہی نہیں. بات ختم ہوئی. ولیکن یغلب استعمال فی روایت من دون تابعی عن صحابی. الکفایہ للخطیب البغدادی صفحہ نمبر 21 ہے. الکفایہ بہت اہم کتاب ہے. پچھلے سالوں میں ہم نے الکفایہ کا بھی دورہ کرایا، وہ ہمارے یوٹیوب چینل علوم الحدیث پر موجود ہے، یہ ضرور سنیں. بہت اچھی کتاب ہے، یہ محدثین کا مرجع کتاب تھی. جو کتابیں حافظ دنیا ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کے مطالعہ میں تھیں، ہمیں بھی ان کتابوں کو دیکھنا ہے، پڑھنا ہے، پھر جا کے ہمیں علم حدیث کی شرح صدر نصیب ہوگی. بعد والوں کی کتابیں بھی پڑھیں، پہلے والوں کی کتابیں بھی پڑھیں. کچھ فوائد پہلوں سے ملیں گے، کچھ بعد والوں سے ملیں گے، تو آدمی اس طرح اس فن میں ماہر بن جائے گا انشاءاللہ. یہ دوسری تعریف ہے. دوسری تعریف الکفایہ صفحہ نمبر 21 میں دیکھ سکتے ہیں. امام نووی نے بھی اسی کو پسند کیا ہے. تقریب للنووی صفحہ نمبر 30 ہے. تقریب للنووی کی شرح ہے، تدریب الراوی اسی کی شرح ہے. اسی طرح اور علماء نے بھی دوسری تعریف کو پسند کیا ہے. تذکرۃ الحفاظ للذہبی صفحہ نمبر 1470 تا 1474 میں امام نووی پر مفصل دراسہ ہے، مفصل حالات ہیں امام نووی رحمہ اللہ کے.
دیگر جن محدثین نے اس تعریف کو پسند کیا ہے ان میں ابن جماعہ، امام ابن جماعہ ہیں، ان کی کتاب المنہل، یہ ہمارے پاس ہے 2 جلدوں میں، صفحہ نمبر 62 ہے۔ امام طیبی نے الخلاصہ میں صفحہ نمبر 66 ہے۔ ابن الملقن نے المقنع میں صفحہ نمبر 98 ہے۔ جرجانی نے مختصر میں صفحہ نمبر 54 ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ جمہور نے یہی تعریف کی ہے۔ جب ہم اس تعریف کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک خاص نوع پر دلالت کرتی ہے، عام نہیں ہے۔ پہلی عام تھی، یہ خاص ہے۔ خاص کیا ہے کہ سند سے ایک راوی گرا ہو، سند سے ایک راوی گرا ہو، یا سند میں ایک راوی مبہم ہو۔ راوی مبہم ہے تو وہ بھی منقطع ہی ہوتا ہے، جس کا پتہ نہیں ہے کون ہے۔ رجل شیخ، ہمیں کیا پتا یہ رجل کون ہے، شیخ کون ہے، ہمیں نہیں پتا۔ منقطع کی تیسری تعریف، المنقطع منہ الاسناد الذی فیہ قبل الوصول الی التابعی راوٍ، تابعی تک سند پہنچنے سے پہلے ایک راوی ہے، لم یسمع من الذی فوقہ، من الذی فوقہ، اس راوی نے اپنے سے اوپر استاد سے سنا نہیں، سند میں جو راوی ہے بعد والا اسے نہیں سنا۔ والساکت بینہما غیر مذکور، اور جو راوی گرا ہوا ہے، والساکت بینہما، اور جو گرنے والا راوی ہے ان دونوں کے درمیان اس کا ذکر نہیں ہے۔ لا معینا ولا مبہما، نہ ہی معین ہے نہ مبہم ہے۔ ومنہ الاسناد الذی ذکر فیہ بعض رواته بلفظ مبہم۔ مقدمہ ابن الصلاح صفحہ نمبر 27۔ ابن الصلاح کے مقدمہ کو مقدمہ کیوں کہتے ہیں؟ کئی ایک توجیحات کی گئی ہیں۔ جو سب سے زیادہ صحیح بات ہے وہ یہ ہے، دار الحدیث الاشرفیہ دمشق کا نصاب میں سنن کبریٰ بہ کی تھی۔ جب ابن الصلاح رحمہ اللہ وہاں کے استاد مقرر ہوئے، انہوں نے سنن کبریٰ بہ کی پڑھانی تھی، سبقن پڑھانی تھی امام ابن الصلاح رحمہ اللہ نے۔ تو حدیث کی کتاب پڑھانے سے پہلے ایک انہوں نے مقدمہ لکھوایا، اصول حدیث کی بحوث لکھوائیں، منتشر بحوث۔ یہ چونکہ مقدمہ تھا تو یہ مقدمہ ابن الصلاح کے نام سے مشہور ہو گیا۔ واضح؟ اور بھی توجیحات کی گئی، جو تابعی سے روایت کی گئی ہو، ومن دونہ موقوفا علیہ من قولہ او فعلہ، تابعی سے یا اس کے علاوہ کسی سے اسی پر موقوف ہو، اس کا قول ہو یا فعل ہو، تابعی یا تبع تابعی، تابعی یا تبع تابعی سے اس کا قول یا فعل جو مذکور ہو اسے کہتے ہیں منقطع۔ امام خطیب بغدادی نے یہ تعریف نقل کی ہے، الکفایہ میں صفحہ نمبر 21 ہے۔ امام بردیجی رحمہ اللہ کی بھی انہوں نے بھی یہی تعریف کی ہے، اور بھی کئی علماء نے اس تعریف کو کیا ہے۔ منقطع اور مقطوع میں محدثین نے فرق کیا ہے۔ مقطوع اور منقطع میں محدثین نے فرق کیا ہے۔ منقطع سند کی بحث ہے،
مقطوع متن کی بحث ہے. دیکھ لیں، منقطع کا تعلق سند کے ساتھ ہے اور مقطوع کا تعلق متن کے ساتھ ہے. اصطلاحات کے مقرر ہونے سے پہلے مقطوع اور منقطع ایک معنی میں ہی استعمال ہوتی تھیں. امام شافعی وغیرہ نے منقطع کا مقطوع کا عام استعمال کیا ہے، خاص استعمال نہیں کیا. پانچویں تعریف منقطع کی، المنقطع ما یقول فیہ شخص قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غیر اسناد اصلا. بیٹو، منقطع کی پانچویں تعریف کیا ہے؟ جس میں کوئی راوی کہے اللہ کے نبی نے فرمایا، اس کی کوئی سند بیان نہ کرے. من غیر اسناد اصلا. النکت لابن حجر، النکت لابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 573 ہے. النکت کے 2 طبع ہیں، ایک 2 جلدوں والا ہے، ایک جلد والا ہے. ہمارے پاس 1 جلد والا ہے. چھٹی تعریف یہ جو پہلے 5 تعریفیں کی گئی ہیں ان پر آگے مصنفہ حافظہ اللہ نے اور بحث کی ہے اور دراسہ کیا ہے. تو چھٹی تعریف کیا ہے؟ سند کے درمیان سے ایک راوی کا گر جانا، سند کے درمیان سے ایک راوی کا گر جانا اسے کہتے ہیں منقطع. یہ فرق یاد کر لیں. اگر شروع سند سے راوی گرے ہوئے ہیں اسے کہتے ہیں معلق. اگر آخر سند سے تابعی کے بعد راوی گرے ہوئے ہیں اسے کہتے ہیں مرسل. اگر درمیان سے 2 راوی گرے ہوئے ہیں اسے کہتے ہیں معضل. اگر درمیان سے 1 راوی گرا ہوا ہے اسے کہتے ہیں منقطع. اسے کہتے ہیں منقطع. یہ تھوڑا تھوڑا فرق ہے معمولی سا، اس کو یاد کر لیں. بڑا اہم سوال ہے منقطع کے حوالہ سے کہ ہم انقطاع کیسے پہچانیں گے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس سند میں انقطاع ہے؟ کیسے چلے گا پتہ؟ اس کے مختلف جوابات ہیں. پہلا طریقہ، سند میں راوی مجہول ہے، سند میں راوی مبہم ہے، تو یہ دلیل ہے کہ یہ انقطاع ہے. بات ختم ہوئی. سند میں راوی مجہول ہے، مبہم راوی ہے، تو یہ دلیل ہے کہ یہاں انقطاع ہے. دوسرا طریقہ، محدثین صراحت کر دیں فلاں کی فلاں سے ملاقات نہیں ہوئی. جب صراحت آ گئی ہے، ہمیں اس قول کا علم ہے، تو یہ بھی منقطع ہے. کیونکہ جب صراحت ہو گئی ہے فلاں نے فلاں سے نہیں سنا، فلاں کو نہیں ملا، تو یہ کیا ہو گیا؟ منقطع. جب ہم تیسرا یہ طریقہ ہے، جب ہم ایک سند کے سندوں کو اکٹھا کریں گے، طرق کو جمع کریں گے، تخریج کریں گے، تحقیق کریں گے. ایک سند ہے ابو داؤد میں، وہاں کوئی حکم ہمیں نہیں ملا، لیکن جب ہم دراسہ کریں گے، تخریج تحقیق کریں گے، سند جمع کریں گے، اس کی تمام کی تمام
تو پھر کوئی نہ کوئی محدث وضاحت کر ہی دیتا ہے کہ لو جی فلاں نے فلاں سے نہیں سنا، اور یہ سند کیا ہے؟ منقطع ہے۔ اس طرح اور بھی مختلف طریقے ہیں انقطاع کو پہچاننے کے۔ منقطع کی بڑی مثالیں ہیں، منقطع کی بڑی مثالیں ہیں۔ ایک مثال ابو داود کی حدیث ہے باب القنوت فی الوتر میں، اب مشہور حدیث، توجہ فرمائیں۔ حسن بصری کہتے ہیں ان عمر بن الخطاب جمع الناس على ابی بن کعب فکان یصلی لهم 20 لیلہ ولا یقنط بهم الا فی النصف الباقی، مشہور حدیث۔ اسی روایت کو بعض لوگوں نے 20 رکعتاً بنایا، مشہور ہے نا، 20 لیلتاً لفظ تھا، لیلتاً کو 20 رکعتاً بنا دیا۔ اپنے غلط موقف کو ثابت کرنے کے لیے حدیث سے بھی تحریف کر دی، حدیث کے اندر بھی تحریف کر ڈالی۔ اچھا، اب حسن بصری لم یدرک عمر بن الخطاب، حسن بصری نے عمر بن خطاب کو پایا نہیں، ملے نہیں، سنا نہیں، تو پھر بیان کیسے کر رہے ہیں؟ یہ کیا ہوگی؟ منقطع۔ اور منقطع روایت صحیح کے ضعیف ہوتی ہے؟ ضعیف ہوتی ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ عمر کی وفات سے پہلے پیدا ہوئے تھے، اور بھی یہاں کئی مثالیں موجود ہیں۔ توجہ فرمانا، ایک اور مثال امام حاکم بیان کرتے ہیں ابو العلا سے، وہ ان رجلین من بنی حنظلہ، بنو حنظلہ کے 2 بندوں سے۔ رجلین کو نام آیا ہے؟ نہیں، تو رجلین مبہم ہے، مبہم دلیل ہے کہ یہ کیا ہے؟ انقطاع ہے۔ من بنی حنظلہ عن شداد بن اوس قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلم احدنا ان يقول في صلاتي اللهم انی اسألک التثبت فی الامور وعزیمۃ الرشد، مستدرک حاکم صفحہ نمبر 28۔ امام حاکم فرماتے ہیں ھذا الاسناد مثل لنوع من المنقطع لجہالۃ رجلین بین ابی العلا بن شخیر و شداد بن اوس، ان دونوں کے درمیان 2 آدمی یہ مجہول ہیں، پتہ ہی نہیں ہے ان کا۔ سمجھ لگی میرے خیال میں؟ منقطع کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں، راجع بھی ہم نے بتا دیا۔ حکم کیا ہے کہ منقطع ضعیف ہوتی ہے، وجہ کیا ہے پتہ نہیں درمیان میں کون ہے، ضعیف راوی ہے، کذاب راوی ہے، وضاع ہے، دجال، ہمیں کیا پتہ کون ہے درمیان میں، ہمیں نہیں پتہ۔ میرے بیٹو، معضل بھی انقطاع کی دوسری قسم ہے۔ معضل کیا؟ معضل اصطلاحی تعریف میں مختلف اقوال ہیں۔ پہلا قول المعضل من الروایات ان یکون بین المرسل الى رسول اللہ اکثر من رجل، ایک سے زیادہ بندے ہوں، ایک سے زیادہ بندے ہوں جو گر رہے ہیں، سکت ہے، ایک سے زیادہ ہوں، 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، اسی کا کہہ دیں گے معضل۔ معرفہ علوم الحدیث للحاکم صفحہ نمبر 36 ہے۔ یہ ابن المدینی کی تعریف ہے، ابو حفص میانسی کی تعریف ہے وغیرہ، اور ابن الاسیر نے بھی اسی کو نقل کیا ہے۔ دوسری تعریف ان یعزلہ الراوی من اتباع تابعین فلا یرویہ عن احد ویوقفہ فلا یذکرہ عن رسول اللہ معضلا ثم یوجد ذلک الکلام عن رسول اللہ متصلا۔
معارف علوم الحدیث للحاکم صفحہ نمبر 37 ہے۔ ایک تعریف، هو الحدیث المشکل ولو لم یسقط من اسنادہ شیء، مشکل حدیث جس کے درمیان سے سند اگرچہ نہ ہی گری ہو اسے کہہ دیتے ہیں موضل۔ چوتھا جو مشہور قول ہے اور راجح قول ہے وہ یہ ہے، سند کے درمیان سے دو راوی مسلسل اکٹھے گرے ہوں، دو راوی، انہیں کیا کہہ دیتے ہیں؟ موضل۔ کیا کہتے ہیں؟ موضل۔ موضل کا حکم کیا ہے؟ یعنی یہ محدثین نے قید لگائی ہے، بسنین علی التوالی، پے در پے، یعنی مسلسل دو اکٹھے راوی گر جائیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ موضل۔ ما سقط من اسنادہ اسنان فصاعدا علی التوالی، دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں، اللہ اقل دو راوی ہوں۔ لکھ لیں نزہۃ النظر صفحہ نمبر 42، التقیید والایضاح للعراقی، امام عراقی رحمہ اللہ کی، صفحہ نمبر 81 ہے۔ یہی راجی تعریف ہے۔ موضل کا حکم کیا ہے؟ بھی ضعیف ہے، اور جب ایک راوی گرا ہو تو ضعیف ہے، تو دو والی بالولا ضعیف ہے۔ اس پر بھی کئی ایک مثالیں ہیں، موضل پر بھی۔ معلق، میرے عزیزو، انقطاع کی اقسام میں سے ایک قسم کا تعلق ہے معلق کے ساتھ۔ معلق بھی انقطاع ہی ہوتا ہے۔ سند کے شروع میں، سند کے جہاں سے سند شروع ہو رہی ہے، مثلا امام بخاری رحمہ اللہ کتاب میں سند لکھتے ہیں، یہ جو امام بخاری سے سند شروع ہو رہی ہے یہ ہے شروع والا حصہ، جہاں ختم ہو رہی ہے صحابی وہ ہے آخری حصہ، درمیانہ حصہ۔ تو شروع سند میں راوی محذوف ہوں، ایک راوی محذوف ہو، دو راوی محذوف ہوں، تین ہوں، یا پوری سند محذوف ہو، اسے کہتے ہیں معلق، لٹکی ہوئی چیز، معلق۔ معلق کا حکم بھی کیا ہے؟ معلق بھی ضعیف ہے، معلق بھی ضعیف ہے، الا یہ کہ معلق کی صحیح سند ہمیں مل جائے، جب صحیح سند مل جائے گی تو یہ صحیح ہو جائے گی۔ اسی طرح منقطع ضعیف ہے، الا یہ کہ اس کی صحیح سند ہمیں مل جائے، کوئی تابع کوئی شاہد مل جائے وہ صحیح ہو جائے گی۔ موضل بھی ضعیف ہے، الا یہ کہ اور سند صحیح متصل مل جائے، جو راوی گرے ہیں وہ مل جائیں اور اس میں تمام شرطیں پائی جاتی ہوں تو وہ کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہو جائے گی۔ یہی حکم معلق کا ہے۔ معلق میں آگے کافی تفصیل ہے، صیغہ تمریز کے ساتھ، صیغہ جزم کے ساتھ۔ خلاصہ جو میں نے بیان کیا یہی خلاصہ ہے، بقیہ تفصیلات دیگر کتابوں میں موجود ہیں۔ علل پر جو ہم نے کتاب لکھی اس میں ہم نے ان چیزوں پر تفصیلی بحث کی ہے، اور یہ علل کی بحوث میں سے ہے معلق، انقطاع وغیرہ وغیرہ۔ تدلیس کا تعلق ہے انقطاع مخفی کے ساتھ۔ الانقطاع الخفی میں دو قسمیں ہیں، پہلی ہے تدلیس۔ تدلیس کی تفصیلات ہیں، تدلیس کے احکام ہیں، اس پر ہم نے کئی ایک لیکچر دیے ہیں الحمدللہ۔ مسئلہ تدلیس پر جو ہمارا یوٹیوب چینل علوم الحدیث ہے وہاں پلے لسٹ میں جائیں، وہاں آپ کو مسئلہ تدلیس پر ہمارے کافی زیادہ لیکچر ملیں گے، وہ ضرور سنیں۔ ابھی جمعرات کو یہ جو چند دن بعد جمعرات آ رہا ہے انشاءاللہ،
اس میں ہم ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی مکمل کتاب تعریف اہل تقدیس بمراتب الموصوفین بتدلیس اس کو مکمل پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ اس کا ہمارے علماء دورہ میں شریک ہونے والے وہ سارے سماع کریں گے اور ہم اس پر جامع معنی تبصرہ بھی کریں گے، اور ایک ہی مجلس میں ہم اس کو پڑھ رہے ہیں۔ یہ سماع حدیث کی مجالس یہ محدثین کا طریقہ تھا جو چھوڑ دیا گیا ہے، خصوصاً پنجاب میں ہمارے ہاں یہ اس کو عام کرنا چاہیے۔ چند راتوں کے اندر، چند دنوں میں، چند مجلسوں میں پوری کتاب محدثین نے پڑھی۔ عربوں کے ہاں یہ عام طریقہ ہے، تو اس کو بھی ہم نے زندہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اسی دورہ کے دوران میری نیت ہے کہ ہم چھوٹی کتابیں جرح و تعدیل کی وہ ہم ایک مجلس میں پورا سماع کریں گے انشاءاللہ۔ یہ کتاب پھر اگلے چند دنوں بعد ایک امام بخاری کی کتاب میرے ذہن میں چھوٹا سا رسالہ ہے جرح و تعدیل میں، وہ ہم سارا پڑھ رہے ہیں۔ اس طرح اور بھی ہم کی کتابیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میرے عزیزو، تدلیس میں تفصیلات ہیں جو علوم حدیث کی ہر کتاب میں مل جاتی ہیں۔ علل والی ہماری کتابوں سے بھی ہم نے لکھی ہیں، اور کتابوں میں بھی ہم نے تفصیلات بیان کر دی ہیں، ان کو ضرور پڑھیں۔ میرا دورہ بھی ہے وہ ضرور سنیں، آپ کو بڑا فائدہ ہوگا، شرح صدر نصیب ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے، راوی اپنے استاد سے وہ حدیث بیان کرے جو اس نے استاد سے سنی نہیں۔ بھائی جان، آپ نے مجھ سے مسلم پڑھی، الجامع الکامل پڑھی، موطا پڑھی، ابھی تک بخاری پڑھی ہے نہیں، تو آپ کہیں جی ہمیں ابن بشیر نے ہمیں بخاری بھی پڑھائی ہے، آپ نے مجھ سے پڑھی نہیں، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ تدلیس ہے۔ استاد سے وہ روایت بیان کرنا، وہ کتاب بیان کرنا جو اسے پڑھی نہیں، یہ تدلیس ہے۔ اور مدلس راوی کے طبقات ہیں، محدثین نے 5 طبقے بنائے ہیں۔ کتنے طبقے؟ 5 طبقوں کا خلاصہ یہ ہے۔ پہلا طبقہ اور دوسرا طبقہ یہ قلیل التدلیس ہیں، انہوں نے زندگی میں 1-2 بار تدلیس کی ہے، چند مرتبہ انہوں نے تدلیس کی ہے، چند بار۔ پہلا اور دوسرا طبقہ ان سے بیان کرے تو ان کی روایت صحیح ہوتی ہے، کالا سے بیان کرے تو روایت صحیح ہوتی ہے، الا یہ کہ جس جگہ انہوں نے تدلیس کی ہے اور وہ تدلیس ثابت ہو جائے، دیگر سندوں کا جب ہم دراسہ کریں گے وہاں راوی کا سقط مل جائے کہ اس راوی نے اس سند میں فلاں راوی کو چھوڑا ہے، یہ دلیل ہے۔ بعض نے تدلیس کا ثبوت کے لیے کہہ دیا یہ ان سے بیان کرنا یہ تدلیس کا ثبوت ہے، یہ غلط ہے، جھوٹ ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ بعض نے کہا نہیں جی ہم قلیل اور کثیر میں فرق ہی نہیں کریں گے، یعنی کیسا یہ بے تکا اصول ہے، جس نے 2 دفعہ چوری کی ہے، جس نے 200 بار چوری کی ہے، ایک ہی حکم کے الگ الگ حکم لگانا چاہیے۔ قلیل اور کثیر جرح و تعدیل کے ہر مسئلہ میں یہ مسئلہ آتا ہے۔ قلیل الخطا حکم اور ہے، کثیر الخطا حکم اور ہے، قلیل الروایہ کثیر الروایہ اور حکم ہے، تو قلیل التدلیس اور کثیر التدلیس کا حکم ایک ہے کہ الگ الگ ہیں؟ الگ الگ ہیں۔ واضح؟ بہرحال پہلا اور دوسرا طبقات المدلسین کا، ان کی ان والی روایتیں صحیح ہیں، الا یہ کہ تدلیس ثابت ہو جائے۔ تدلیس کا ثبوت کیا ہے؟ کسی دوسری سند میں پتہ چل جائے کہ یہاں راوی گرا ہوا ہے۔ تیسرا طبقہ، چوتھا طبقہ یہ کثیر و تدلیس والے ہیں، راوی ان سے بیان کریں گے روایت ضعیف ہوگی، الا یہ کہ سماع کی صراحت کریں۔ سماع کی صراحت کیا ہے؟ سمیت کہہ دیں، حدثنا کہہ دیں، اخبرنا کہہ دیں، انبانا کہہ دیں، یہ 4 صیغہ صراحت ہیں، سماع کی صراحت ہیں۔ اور 5واں طبقہ کثیر التدلیس کا ہے اور ضعیف راویوں کا ہے، وہ ضعیف بھی ہیں اور پلس کثیر التدلیس بھی ہیں۔
ان کی آنے والی روایت ہو یا صراحت والی روایت عثمان کی، وہ ضعیف ہی ہے، کیونکہ وہ خود ضعیف راوی ہے۔ اللہ نے محدثین کو جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے ایک ایک مسئلے کے طبقات بنائے، درجہ بندی بنائی، طبقات بنائے، فرق کیا قلیل اور کثیر میں۔ ہمیں بھی فرق کرنا ہے، عزت احترام محدثین کے منہج کی پاسداری میں ہے۔ الحمدللہ یہ 5 قسمیں ہو گئی انقطاع کی، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ چھٹی قسم ہے مرسل، چھٹی قسم ہے مرسل، وہ تو ہمارا دورہ ہی مرسل پر ہے، اس پر ہم آگے تفصیلات کچھ بیان کر دی ہیں، پورا مہینہ ہم مرسل پر ہی بیان کریں گے۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔